آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ واتبعوا، اور ان یہودیوں نے پیروی کی، ماں اس کی تتلو الشیاطین، جس کی شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان کے حکومت کے زمانے میں۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور ان یہودیوں نے پیروی کی اس علم کی جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت ہیں، اور وہ کسی کو بھی وہ سکھاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، آپ کافر نہ بنیں، یہ کفر کام نہ کیجیے۔ پھر وہ یہودی ان سے سیکھ لیتے تھے وہ علم جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی میں جدائی کرتے تھے، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت سے، اور وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی۔ اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ لمن اشتراہ، جو کچھ انہوں نے خریدا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے خود کو بیچا ہے۔ کاش کہ وہ جان لیتے، اگر وہ یقیناً ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہترین بدلہ پاتے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یہ آیات بہت اہم ہیں، اور آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت اور برائی بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب تورات کی اتباع اور پیروی کرنے کے بجائے اور اس کو سمجھنے عمل کرنے کے بجائے انہوں نے اس چیز کی پیروی کرنا شروع کر دی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین تلاوت کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اور جنات اور انسان اکٹھے رہتے تھے، اور انسانوں نے جادو جنات سے سیکھا ہے، اور شیاطین انسانوں سے یہ کہتے تھے کہ جادو سیکھ لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت کر رہے ہیں، پرندوں پر، ہواؤں پر، انسانوں پر، جانوروں کی زبان جانتے ہیں، تو اس کی وجہ جادو ہے، معاذ اللہ، کہ جادو کی وجہ سے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو کچھ انسانوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے وہ کتابیں لے کر، اپنی کچھ کتابیں بھی تھی جادو کی، اپنی کرسی کے نیچے دفن کرا دی۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی پھر جنات اور شیاطین نے اور یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی، حتیٰ کہ یہودی بھی اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھی معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کی بنیاد پہ تھی۔ تو پھر اسی طرح یہودیوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا اس لالچ میں کہ شاید ہمیں بھی ایسی حکومت مل جائے جادو کی بنیاد پر۔ اور تو موجودہ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ایک تو اس طریقے سے دنیا میں جادو عام ہوا ہے جنات اور شیاطین کے ذریعے سے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں ما انزل علی الملکین بابل ہاروت و ماروت۔ بابل عراق کا شہر ہے، ایک زمانے میں جادو کا وہاں بہت زیادہ چرچا تھا، اور جادوگر لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ نبی کے معجزے میں اور جادو میں فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر وہ شوبدے لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، جادو کے کرتب دکھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ نظریہ یہ بن گیا تھا کہ شاید جادو اور معجزہ ایک ہی ہوتا ہے، اور معاذ اللہ نبی بھی جو معجزہ دکھاتے ہیں وہ جادو ہی ہوتا ہے۔ تو ان غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگوں نے
جادوگروں کو اپنا دینی مقتدار پیشوا بنا لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں جادو اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے 2 فرشتے بابل میں بھیجے تھے۔ ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، انسانی شکل میں وہاں رہتے تھے۔ وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھیں، جادو اور معجزہ ایک چیز نہیں ہوتی، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے ایسے معجزے اللہ کے حکم سے دکھائے ہیں، جادوگر نہیں دکھا سکتے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پہ مارا، 12 راستے بن گئے۔ وہ اپنا عصا پتھر پہ مارتے تھے، اسے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھیج دیا، بادلوں کا سایہ کرا دیا۔ کس جادوگر نے آج تک ایسے شعبدے دکھائے ہیں؟ نہیں دکھائے۔ کسی نے دریا پہ لاٹھی ماری ہو، راستے بن گئے ہوں، پانی ٹھہر گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال وہ فرق بتانے کے لیے آئے تھے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے، اور وہ لوگ بتا دیا کرتے تھے۔ پھر لوگ ان کے پاس آتے تھے، پوچھتے رہے کہ بتائیں جادو کیسے ہوتا ہے، معجزہ کیسے ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس فارمولے ہوتے تھے، تو پہلے وہ آنے والے کو منع کرتے تھے کہ بھی آپ اسی بات پہ اعتماد کر لیں، جادو اور معجزہ ایک نہیں ہوتا۔ جو جادو ہوتا ہے وہ گندے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے، جو ناپاک ہوتے ہیں، ان کے اعمال و اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ اور وہ معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ جادوگر خود کو نبی نہیں کہتا، اور انبیاء علیہ السلام سیرت و کردار کے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے بات یہ بتایا کرتے ہیں کہ اس بات پر آپ اعتماد کر لیں۔ اگر آنے والا کہتا ہے کہ نہیں مجھے کر کے دکھائیں جادو اور معجزے میں جادو کیسے ہوتا ہے، تو پھر وہ فارمولے استعمال کر کے 2 فرشتے بتا دیا کرتے تھے جادو دیکھیں ایسا ہوتا ہے، لیکن فلا تکفر، ہم جو آپ کو سکھا رہے ہیں یہ آزمائش ہے، جادو نہ آپ سیکھو، فارمولے نہ سیکھو۔ اگر آپ سیکھ کر عمل کرنا شروع کر دو گے تو بہت سی صورتوں میں آپ کافر ہو جاؤ گے، ایسا نہ کریں۔ تو اس کے بعد پھر یہودی ان سے سیکھتے تھے فرشتوں سے، اور پھر وہ بعض اوقات اس جادو کو غلط استعمال کر کے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادو کے ذریعے بھی جو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، جادوگر کو معاذ اللہ خدا نہیں ہوتا کہ جب وہ چاہے جو چاہے کر دے، کسی کو الٹا کر دے، سیدھا کر دے، موت دے دے کسی کو، ایسا نہیں ہوتا۔ جادو جو ہے وہ ضعیف اسباب میں سے ہے، ضعیف کمزور اسباب میں سے۔ دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں تو ہر کام کے اسباب ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک چھری ہے، اگر وہ کسی جسم پہ چلا دی جائے، جسم کٹ جاتا ہے۔ گردن میں چلا دی جائے جاندار کی یا انسان کی تو رگیں کٹ جائیں گی اور انسان مر جائے گا، جاندار مر جاتا ہے خون بہنے کی وجہ سے۔ ایک مضبوط سبب ہے چھری اور گلا کاٹنا۔ جادو ایسے مضبوط سبب نہیں ہے کہ جادوگر جب چاہے جو چاہے کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادو کے ذریعے جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اور ہر دفعہ اللہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ جادو کہتے کس کو ہیں؟ تو جادو کے بارے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جادو ضعیف اسباب میں سے ہے، کمزور اسباب میں سے ہے، طاقتور اسباب میں سے نہیں ہے۔ دوسری بات علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کہ ہر وہ مخفی اثر جس کا سبب معلوم نہ ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہر وہ مخفی اثر جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ عام طور پہ جو لوگ کہہ رہے تھے مجھے جادو ہو گیا، یا عامل لوگ بے علم اور بے عمل لوگ کہہ رہے تھے جادو آپ کو ہو گیا ہے، اصل وہ جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ کاروبار صحیح نہیں چل رہا، جادو ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہوتی، دکاندار کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، مال اس کے پاس پورا نہیں ہوتا، یا اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی دکان مناسب جگہ پہ نہیں ہوتی، آدمی وقت نہیں دیتا کاروبار کو، تو کاروبار نہیں چلے گا۔ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، ظاہری کی وجہ ہو، جادو نہیں وہ ظاہری وجہ ہوتی ہے۔ مثلاً شوہر حقوق ادا نہیں کرتا، خرچہ نہیں دیتا، تشدد کرتا ہے، بیوی زبان دراز ہے، بد اخلاق ہے، گھر کے کام نہیں کرتی، یا بیمار ہے، شوہر کے سامنے صاف ستھری ہو کے نہیں رہتی، تو ظاہر آپس میں نا اتفاقی ہوگی۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ جادو اکثر اس کی وجہ نہیں ہوتی۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹروں کو بعض اوقات بیماری سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مسئلہ اس کے معدے کا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب دل کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے۔ تو اکثر جادو نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے جادو ہو گیا، جادو اکثر نہیں ہوتا۔ جادو کا وجود برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلہ ہوا ہے، قرآن کریم میں جادو سے متعلق آیات ہیں، احادیث میں بعض کا اس کا ذکر ہے۔ جادو کا وجود برحق ہے، لیکن عام طور پہ جادو لوگوں پہ ہوتا نہیں ہے۔ لوگ ویسے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پہ جادو ہو گیا ہے، یا لوگوں کو وہم ہوتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ بھی آپ کو خود معلوم نہیں ہوا، 2 فرشتے آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ پہ جادو ہے، اور پھر اس کا جو علاج تھا وہ
آخری 2 صورتیں صرف سورۃ الناس بتایا کہ یہ پڑھ کے دم کر لیں۔ اس سے مجرب چیز اور کیا ہوگی؟ آج کل بہت سے بے علم مسلمان سمجھتے ہیں کہ جادو تو جادو سے ہوگا، عیسائی سے ہوگا، یہودی سے توڑ ہوگا، یا کسی سکھ ہندو سے ہوگا، کیونکہ وہ جو سفلی علم ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، اور معاذ اللہ جو یہ قرآن و سنت ہیں یہ علوم کمزور ہیں۔ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ تو قرآن و سنت سے مضبوط کوئی علم نہیں ہے۔ نبی پاک پہ جادو ہوا، فرشتوں نے بتایا، کنفرم ہوا، تو آخری 2 صورتیں نازل ہوئی اور آپ نے پڑھ کے دم کی اور آپ کا جادو ختم ہو گیا۔ باقی جادو ہوتا کیسے ہے کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ بعض کا جادوگر جو ہے وہ ناپاک رہتا ہے، ناپاک رہ کے وہ جنات کو اور شیاطین کو بلاتا ہے مدد کے لیے، کفریہ کام کرتا ہے، کفریہ کلمات کہتا ہے، تو پھر وہ جنات اور شیاطین اس کی مدد کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کو نقصان پہنچا دو، فلاں کو یہ کام کر دو۔ تو یہ جادو کا طریقہ یہ ہے، اس کے لیے ناپاک رہنا پڑتا ہے، کفری شرکیہ کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اس کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو کی وجہ جادو کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی کو شک بھی ہو تو آیت الکرسی آخری 2 صورتیں پڑھے، خود پہ دم کرے، اپنے پالیسیوں میں نظر ثانی کرے، ان کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی مذمت بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ چیز سیکھتے تھے جس میں نقصان پہنچتا فائدہ نہیں پہنچتا تھا، اور انہوں نے جان لیا کہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور انہوں نے بہت برا کام کیا۔ اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول کی باتوں کو جان کر ان پر یقین کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ 2 بہترین کام ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتے تو اللہ کے پاس سے بہت بہترین بدلہ پاتے۔ کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی جادو، جنات، ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے اعمال و اخلاق کو درست کریں، دین کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر یقین کریں، اس کے مطابق عمل کریں، دنیا آخرت کی تمام مشکلات ہماری درست ہو جائیں گی۔ علماء سے مشورہ کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ بتائیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، بتائیں گے، اپنائیں گے تو انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔